أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين، الذي اسمه في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد المصطفى. اللهم صل على وعلى وصيه ووزيره ووارث علمه، علم الأولين والآخرين، يعصوب الدين أمير المؤمنين، زوج فاطمة الزهراء، والد الحسن والحسين، علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، لا سيما على بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عجل الله تعالى فرجه الشريف، وسهل الله تعالى مخرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صدق الله العلي العظيم. حاضرین گرامی قدر، دعا ہے پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد تمام حاضرین کے حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے، اور پوری کائنات میں جہاں کہیں عزاداری سید الشہداء کا اہتمام ہے، پروردگار اپنی جانب سے ان کی محافظت فرما. پروردگار مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرما، مقدس مقامات کی محافظت فرما. پروردگار جو دور دراز سے مومنین اور مومنات یا قرب و جوار سے تشریف لائے ہیں، بحق محمد و اہل بیت محمد ان کو قدم قدم پہ اجر جزیل اور جمیل عنایت فرما. پروردگار جو علیل ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما. اسپیشلی سید ضامن حسین شاہ صاحب کی ہمشیرہ اور سید ناصر شاہ صاحب کی نواسی علیل ہیں، اور ایک سید ذاتی بچی بیمار ہے، اور ایک سید اون علی بچہ کہ جو جن کا آپریشن ہے ابھی ہمارے درمیان موجود ہے. اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. سید ارشاد حسین شاہ صاحب، ایاز علی صاحب اور برادر ضامن صاحب، اور انتہائی محترم مکرم جناب جعفر صاحب، اختر حیدری صاحب، سید دلاور حسین بچہ، سید عباس رضا اور برادر مرزا اصغر علی صاحب. اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل و عاجل سے مرحمت فرمائے. اور آج کی نیاز اور تبرک کا اہتمام جو ہے وہ فاضل اسماعیل فیملی کی طرف سے ہے، اور غلام عباس فاضل، اسماعیل علی حیدر فاضل، آزاد فاضل اور فاضل اسماعیل فیملی کے جتنے مرحومین ہیں ان تمام کے درجات بلند فرمائے. اسی طرح احمد والجی فیملی کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کے درجات بلند فرمائے. جوار سید الشہداء میں جگہ نصیب فرمائے، اور ان کی اس مسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. مال و رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے. جیسا کہ اس سے قبل جو نیاز ہے وہ برادر انعام باری صاحب کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی جملہ مشکلیں آسان فرمائے، مال و رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے. اور جن صاحبان نے درخواست دعا کی ہے، اللہ ان کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے. ایک مومن بے اولاد ہیں، درخواست دعا کی ہے. پروردگار ان مقدس ایام کا واسطہ، باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس ابن علی علیہ السلام کا واسطہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. اور ایک اور مومنہ ہیں جو علیل ہیں، اللہ ان کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرمائے. اپنی دعاؤں کی استجابت اور قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات دیں. حاضرین گرامی قدر، میں
آپ کی خدمت میں اور خاص طور سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں محرم کی آمد پر تعزیت پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہماری گفتگو جیسا کہ ابھی اعلان آپ نے سماعت فرمایا انشاءاللہ مقررہ وقت پر آغاز ہو جائے گا اس کا، لیکن میں آج تبرکاً اور تیمناً بارگاہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں عزاداری کے فوائد اور عزاداری میں شریک ہونے کے جتنے بھی طرائق ہیں اور اس کے ساتھ عزاداری سید الشہداء کا مقصد کیا ہے، اس پہ دو چار باتیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اگر آپ حضرات کی توجہ ہے تو۔ سامعین گرامی قدر، یہ وہ محسن انسانیت ہیں حسین ابن علی کہ ہر مذہب، ہر مکتب کی ایک خاص عبادت گاہ ہوتی ہے، توجہ ہے حضرات کی، ہر مسلک کی، ہر مذہب کی، ہر اسکول آف تھاٹ کی ایک خاص جگہ ہوتی ہے کہ جہاں وہ عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان مسجد میں عبادت کرتے ہیں، ہندو مندر میں عبادت کرتے ہیں، اور عیسائی کلیسا میں عبادت کرتے ہیں، سکھ گردوارے میں، اسی طرح جتنے بھی مذاہب مسالک ہیں ان کی خاص اپنی ایک عبادت گاہیں ہیں جن میں عبادت کی جاتی ہے، اور ان تمام عبادت گاہوں میں کوئی نہ کوئی شرط ضرور عائد ہوتی ہے کہ اس میں کوئی آ سکتا ہے اور اس میں کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ میں اوروں کو نہیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ بہت ساری مساجد ہیں جیسا مکہ مکرمہ، اس کی خاص شرائط ہیں، اور حائر حسینی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جتنے حرم مطہر ہیں ان کی خاص شرط یہ ہے کہ ان میں کون جا سکتا ہے، لیکن مجلس سید الشہداء وہ چیز اور وہ جگہ ہے کہ جہاں نہ کسی مذہب کی ضرورت ہے، نہ کسی مسلک کی ضرورت ہے، بلکہ صرف اس بندے کے اندر انسانیت ہونی چاہیے تو وہ مجلس حسین میں آ سکتا ہے۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہ محسن انسانیت ہے۔ ہر ایک کی عبادت گاہ میں کچھ شرائط ہوتی ہیں، لیکن آپ جس محلے میں رہتے ہیں اگر اس محلے میں کوئی ہمارا عیسائی بھائی فوت ہو جائے تو بتائیے کیا ہم اس کی تعزیت کے لیے نہیں جائیں گے؟ ضرور جائیں، اس لیے کہ وہ ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارا نیبر ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا انسانیت سے تعلق ہے۔ محرم کی آمد پر یہ محرم ببانگ دہل ایک اعلان کرتا ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو صف عزائے سید الشہداء بچھ جاتی ہے، اور یہ صف عزا کا بچھنا دلالت کرتا ہے کہ جس کا سرکار دو عالم سے کوئی تعلق بنتا ہے وہ سرکار سید الشہداء کی صف میں آ جاتا ہے، آ جاتا ہے۔ اسی لیے چار مصرے شاعر نے بڑے خوبصورت یہ کہے ہیں۔ شاعر نے کہا کہ شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، کیا بات، شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، ہر عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں، ہر عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں۔ پھر شاعر نے تیسرے مصرے میں یہ کہا کہ حسین و منی پہ رک مت من الحسین بھی پڑھ، حسین و منی پہ رک مت من الحسین بھی پڑھ، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اپنے ہی کل کو حسین کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اپنے ہی کل کو حسین کہتے ہیں۔ حسین و منی و انا من الحسین کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، اور پھر مکتب اہل بیت کا یہ وتیرہ ہے۔ دنیا بہت ساری باتیں کرتی ہے کہ یہ عجیب فرقہ ہے، عجیب مسلک ہے کہ جو سال کی ابتدا رونے سے کرتا ہے، سال کی ابتدا رونے سے کرتا ہے، اور ہم اس رونے کو شرف سمجھتے ہیں، صرف شرف ہی نہیں عبادت بھی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ صفت ہے
کہ جب انسان دنیا میں آیا ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر بھی اسے زبردستی رلاتے ہیں کہ جب تک روئے نہیں اس کی حیات کا سامان نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رونا زندگی کی علامت ہے۔ اسی لیے شاعر نے اس پر بھی 4 جملے کہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے یعنی اس کائنات میں جو شخص بھی آیا ہے، ہر شخص ہی دنیا میں روتا ہوا آیا ہے، ہر شخص ہی دنیا میں روتا ہوا آیا ہے۔ توحید نے ہی گریے کو ہی معیار بنایا ہے، گریے کو معیار بنا دیا۔ توحید نے گریے کو ہی معیار بنایا ہے۔ تم اپنی خباثت سے بنے ہو دشمن شبیر، ورنہ خالق نے تو سب ہی کو عزادار بنایا ہے۔ ورنہ خالق نے تو سب ہی کو عزادار بنایا۔ سامعین گرامی قدر، میں نے آپ کی خدمت میں جس آیہ مجیدہ کو پیش کیا ہے، ارشاد پروردگار ہے سورہ مبارکہ توبہ میں، اور یہ عزاداری کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں، گھر کو جب آپ چھوڑتے ہیں تو عزاداری سید الشہداء کی نیت کر کے چلیں۔ اس لیے کہ اسلام میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہیں عبادات اور ایک ہیں معاملات۔ عبادات وہ اعمال ہیں کہ جن میں نیت کرنا شرط ہے۔ ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں، آپ سارے حضرات باوضو بیٹھے ہیں، جب آپ نے وضو کیا، اگر آپ وضو کی نیت نہ کریں، منہ بھی دھو لیں، ہاتھ بھی دھو لیں، سر پیر کا مسح بھی کر دیں، کیا وضو ہو جائے گا؟ ایسے ہی نماز نہیں، اس لیے کہ یہ عبادت ہے، اور عبادت میں نیت شرط ہے۔ جب تک نیت نہ ہو وہ عبادت نہیں ہوتی۔ اور معاملات، جیسا کہ کسی آدمی سے کچھ لینا اور کچھ دینا، دوپہر دن میں کتنی چیزیں خریدتے ہیں ہم مارکیٹ سے، لیکن کبھی نیت کی ہے کہ میں یہ چیز خریدتا ہوں قربتاً الی اللہ؟ کیونکہ یہ معاملہ ہے، ایک چیز دیتے ہیں دوسری آپ لے لیتے ہیں۔ تو عزاداری سید الشہداء کا تعلق معاملے سے نہیں ہے، عبادت سے تعلق ہے۔ جب بھی گھر سے آپ نکلتے ہیں تو مجلس سید الشہداء کی نیت کر کے آپ نکلیں، اس کا ثواب ہی 2 والا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے قُلِ اعْمَلُوا، اسی نیت پر قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اے میرے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے اعملوا، آپ عمل انجام دیں، اور پھر یہ گمان نہ کریں کہ آپ کے عمل کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ یہ مت گمان کریں کہ آپ کے عمل کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، بلکہ آپ کے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور مؤمنون 12 امام بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ 12 امام بھی دیکھ رہے ہیں، جو خاص طور سے حجت خدا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ حاضر اور ناظر جانتے ہیں، وہ یہ یقین کر لیں کہ آپ کے اس عمل کو حجت خدا دیکھ رہے ہیں۔ جب نیت کر لیں گے وہ اتنا خالص ہو جائے گا۔ جیسا کہ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے بارگاہ امامت میں ایک مسدس لکھا۔ مسدس سمجھتے ہیں نا، 6 جملے والا شعر کہتے ہیں، جس میں 2 بیت ہوتے ہیں، 2 مصرے، اور ربائی جس میں 4، اور مسدس جس میں 6۔ اس نے ایک مسدس لکھا اور لکھ کر بارگاہ امامت میں آنے کے لیے اس کے پاس خرچہ نہیں تھا، کچھ عرصہ اس نے پیسے جوڑے، اور جس کو کاغذ پہ لکھا اس کو اپنی عبا کے اندر رکھ کر اسے سی دیا۔ دنیا کیسے امام کو اپنا عمل پیش کرنے کے لیے خالص کرتی ہے، کیسے خالص کرتی، اندر رکھ کے سی لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ دنیا ایک دوسرے کے اشعار چراتی ہے، چرا کر بارگاہ امامت میں جب پیش کرتے ہیں اور وہاں سے نذرانہ عقیدت وصول کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں یہ اپنا شعر خود بارگاہ امامت میں ڈائریکٹ بنفس نفیس پیش کروں گا۔ چنانچہ بہت عرصے بعد اس نے سواری لی، اور جیسے ہی مدینہ پہنچا
تو کیا دیکھا؟ 4000 کی تعداد کم و بیش جو صادق آل محمد کی یونیورسٹی میں کسب فیض کر رہی تھی. ماشاءاللہ 4000 کی تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں. اور اس نے اب دیکھا کہ کھچا کھچ مسجد النبوی بھری ہوئی ہے. یہ وہیں جوتوں کے مقام پر بیٹھ گیا. کہتا ہے امام ابھی بیچ میں سپیس دیں گے تو میں جا کر بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کروں گا. توجہ ہے نا حضرات گرامی؟ چنانچہ یہ ابھی جوتوں والی جگہ پہ بیٹھا تھا. حضرت نے اپنے درس کو بیچ میں چند لمحات کے لیے پوز کیا، سٹاپ کیا، اور اس کے مسدس کے پہلے 2 مصرے پڑھ دیے. پہلے 2 مصرے پڑھ دیے. اب اس آدمی کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہے. اتنے عرصے سے لکھے ہیں، آنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، بڑے عرصے سے انتظار کیا، پیسے جمع کیے، بارگاہ امامت میں آیا اور میرے آنے سے پہلے کسی اور نے سنا دیا. کسی اور نے سنا دیا. یہ کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ ابھی اٹھتا ہوں اور بارگاہ امامت میں جا کر شکایت کرتا ہوں، یہ جس نے بھی سنائے مجھ سے چرا کے سنائے، تاکہ میں بتاؤں کہ ان اشعار اور مسدس کا اصل بانی کون ہے. چنانچہ حضرت نے درس دوبارہ شروع کر دیا اور یہ اپنے دل کو تسلی دے کر بیٹھ گیا کہ چلیں 2 پڑھے ہیں نا امام نے، ابھی 4 باقی ہیں. اگر یہ 4 بارگاہ امامت میں قبول ہو گئے تو میری نوکری قبول ہو جائے گی. چنانچہ یہ کہہ کر بیٹھا اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے پھر درس کو روکا اور اس کے مسدس کے 2 اور بیت پڑھ دیے. پھر وہی ہیجان آور کیفیت. کہا ابھی تو کثیر حصہ گزر گیا ہے، 4 گزر گئے ہیں، 2 باقی ہیں. بہرحال پھر اس نے اپنے آپ کو تسلی دی. پھر امام نے درس کو وائنڈ اپ کیا، کلوز کیا. 4000 بندہ جہاں سے نکل رہا ہو تو کتنا وقت لگتا ہے؟ یہاں اتنی تعداد نکلتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے اور 4000. چنانچہ یہ کبھی اس سے ٹکرا رہا ہے، کبھی اس سے ٹکرا رہا ہے. حضرت نے جاتے جاتے سب کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جائیے اور سب کو حضرت نے اس کے مسدس کے آخری 2 مصرے بھی سنا دیے. اب جو تھا لٹ گیا. بارگاہ امامت میں گیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے یبن رسول اللہ، سانس پھول رہی ہے. اور بارگاہ امامت میں جا کر کہتا ہے، غصے سے آگ بگولا ہے، یبن رسول اللہ، یہ جس نے بھی شعر آپ کو سنایا، جس نے بھی آپ کو سنایا، آپ کو سنایا ہے، اس نے مجھ سے چرا کے سنایا ہے. اس کا اصل لکھنے والا میں ہوں. حضرت نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، ہم نے کب کہا ہے کہ یہ تیرا نہیں ہے؟ ہم نے کب کہا ہے کہ یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرا ہی ہے. کہنے لگا یبن رسول اللہ، پھر یہ آپ تک پہنچایا کس نے ہے؟ کس نے پہنچایا ہے؟ حضرت نے فرمایا، کیا آپ نے سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 104 کو نہیں پڑھا ہے جس میں ارشاد پروردگار ہے، قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تم صرف عمل کرو، یہ مت دیکھنا کہ تمہارے عمل کو دیکھ کوئی رہا ہے یا نہیں. تم عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے اور مومنون بھی دیکھ رہے ہیں. فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں؟ کہا ہمارا جد کل ایمان کی منزل پہ فائز ہے. سامعین گرامی، اس عبادت کو خالص کرنے کے لیے گھر سے نیت کر کے چلے اور پھر دیکھیں اس کا ثواب کیا ہے. چنانچہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجلس سید الشہداء میں آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ کسی کی مجلس ترہیم ہے. ذہن سے نکال دیجئے، مجلس ترہیم نہیں ہے، یہ اس محسن انسانیت کی مجلس ہے کہ جو صرف انسانوں کا امام نہیں ہے، انسانوں کا امام نہیں ہے. معصوم نے فرمایا، جس جگہ سید الشہداء کی مجلس ہوتی ہے وہاں پاک اور معصوم ہستیاں بھی تشریف لاتی ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، اور جب مجلس عزا ختم ہو جاتی ہے نا پھر واپس پلٹ کے جاتے ہیں. اور جو باقی دوسرے رفقا ہیں نا وہ ان کے ساتھ جب ملتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ تمہارے وجود سے تو کوئی کربلا کی خوشبو آ رہی ہے.
تمہارے وجود سے کوئی کربلا کی خوشبو آ رہی ہے، کیا تم کربلا گئے تھے؟ کہا نہیں، ہم فلاں مقام پر مجلس حسین میں گئے تھے اور اس کے نتیجے سے ہمارے وجود سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کیا ابھی وہ مقام باقی ہے؟ جب کہتے ہیں ہاں مقام باقی ہے لیکن لوگ چلے گئے ہیں، کہا اگر مقام باقی ہے وہ پھر جوق در جوق اترتے ہیں اور اس امام بارگاہ، اس مجلس، اس اذا خانے کی دیواروں سے اپنے پروں کو مس کر کے جاتے ہیں، اور واپسی پر جا کر جو بیمار فرشتے ہیں ان کے بدن سے اپنے پر مس کرتے ہیں اور انہیں شفا مل جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو جگہ حسین سے منسوب ہو جائے اس سے فرشتے شفا لے لیتے ہیں، اور اگر کوئی سید الشہداء کے جھولے سے اپنے پروں کو مس کر لے، کیا بات، ماشاءاللہ، اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ اور حضرت نے ارشاد فرمایا بہت بڑا ذاکر سید الشہداء، اس لیے کہ سید الشہداء کا ذاکر ہونا کوئی کم درجہ نہیں ہے، اور اس کا خاص ایک انعام ہے۔ اور چھٹے امام کی خدمت میں ایک شاعر آتا ہے جو آپ کا صحابی بھی ہے، جن کا نام ہے قمیت اسدی۔ قمیت اسدی جیسے آتے ہیں اور حضرت نے پوچھا اے قمیت، کیا آج میرے جد سید الشہداء کی شان میں کچھ لکھ کر لائے ہو؟ قمیت نے کہا جی ہاں۔ حضرت نے ماحول فراہم کیا، قمیت نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد حضرت نے فرمایا قمیت تو جانتا ہے تیرے اس ذکر کے بدلے اللہ نے تجھے انعام کیا دیا ہے؟ اس ذکر کے بدلے اللہ نے تجھے انعام کیا دیا ہے۔ سامعین گرامی قدر، ہر شخص، ہر کسی کو اپنی بساط کے مطابق انعام دیتا ہے، اپنی بساط اور اوقات کے مطابق حساب دیتا ہے، انعام دیتا ہے۔ اور حضرت نے جو قمیت کو انعام دیے ہیں، اپنی جھولی کو پھیلا کے بیٹھی اور سنیے کہ عزادار سید الشہداء کا انعام کیا ہے۔ چھٹے امام نے دستے دعا دراز کیے اور 3 دعائیں دی قمیت کو۔ پہلی دعا دی اللہم اغفر لقمیت ما تقدم و تأخر، اللہم اغفر لقمیت ما تقدم و تأخر، اے میرے اللہ تو اس ذکر سید الشہداء کے صدقے قمیت کے گزشتہ گناہ بھی معاف فرما اور آئندہ کے گناہ بھی معاف فرما۔ گویا عزاداری سید الشہداء میں شرکت یہ گناہوں سے مغفرت کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ پہلی دعا۔ اور دوسری دعا دی، چھٹے امام نے پھر دستے دعا دراز کیے اور قمیت سے کہا تو آمین کہہ۔ حضرت نے فرمایا اللہم اعطل قمیت حتی یرضا، اے اللہ تو قمیت کو اتنا عطا کر، اتنا عطا کر، اتنا عطا کر کہ قمیت راضی ہو جائے۔ جو رزق مانگنے آیا ہے، جو اولاد مانگنے آیا ہے، بارگاہ سید الشہداء کا وسیلہ دے کر امام کی یہ دعا ہے۔ حضرت نے فرمایا اے میرے اللہ تو قمیت کو اتنا عطا فرما کہ یہ قمیت راضی ہو جائے۔ اور آخری جملہ جو ارشاد فرمایا وجب اللہ علیک الجنہ، اے قمیت تیرے اس ذکر کے صدقے میں اللہ نے تیرے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیا ہے۔ جنت کو واجب قرار دے دیا۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کے مجمع میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو ایھا الناس کہ میرے جد سید الشہداء کو کربلا کی شہادت کے بدلے میں اللہ نے انہیں کیا انعام عطا فرمایا ہے۔ کربلا کی شہادت کے بدلے میں کیا انعام عطا فرمایا جعل اللہ جدی سید الشہداء ثلاثۃ انعام، میرے جد سید الشہداء کو اللہ نے کربلا کی شہادت کے بدلے میں 3 انعام عطا فرمائے۔
جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین وجعل الاجابۃ تحت قبۃ الحسین وجعل الشفاء فی تربۃ الحسین. اللہ اکبر. میرا کوئی حاشیہ نہیں ہے، یہ چھٹے امام کی حدیث ہے. فرمایا ان اللہ تعالی جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین، کربلا کی شہادت کے بدلے اور نتیجے میں اس وحدہ لا شریک نے ذریت امام حسین میں ائمہ طاہرین کو رکھ دیا ہے. اور ایک جملہ وضاحت میں عرض کرتا ہوں کہ جن کی ذریت میں ہے وہ آج بھی پردہ غیب میں موجود ہیں، آج بھی پردہ غیب میں موجود ہیں. اور بلکہ سید الشہداء کی کربلا کی پاور کیا ہے کہ آپ کا نواں بیٹا جب تک ظہور پذیر نہیں ہوگا اللہ نے قیامت کو روک کے رکھا ہے. اللہم صلی علی محمد. قیامت کو روک کے رکھا ہے. کس کے بدلے میں؟ کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا بیٹا ابھی، اور روایات میں ہے بِجُمْنِهِ روز کلبرا بِوُجُودِهِ ثبتت الارض والسماء، کہ یہ امام زمانہ کے وجود کی برکت ہے کہ جس سے آج سورج چمک رہا ہے. بِجُمْنِهِ روز کلبرا بِوُجُودِهِ ثبتت الارض والسماء، انہی کے وجود نازنین کی برکت یہ زمین آباد بھی ہے اور آسمان قائم بھی ہے، اور دنیا اسی سے رزق پا رہی ہے. اور پھر حضرت نے سید الشہداء کو پاک پیغمبر نے اپنی زندگی میں یہ القابات دیے. اپنے زانو پر بیٹھا کرنا کہتے تھے انت سید وابن السید و ابو السادات. یہ خصوصیات ہیں جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہیں. پاک پیغمبر فرماتے تھے بے ابی انت و امی یا الحسن والحسین، اے حسن حسین میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. بڑا قیمتی جملہ ہے سامعین گرامی قادر، کہ کائنات جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتی ہے جعلت فداک، ہم آپ پہ فدا ہو جائیں، ہم آپ پہ قربان ہو جائیں. کائنات محمد مصطفیٰ پہ قربان ہوتی ہے، اور محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ قربان جائیں آپ پر، اے حسن و اے حسین. کیا مقام ہے. پھر زانو پر بیٹھا کر صحابہ کرام کو بتایا کہ مقام حسین کیا ہے. فرمایا یا حسین انت سید وابن السید و ابو السادات، انت حجت وابن الحجت و ابو الحجج، انت امام وابن الامام و ابو الائمہ. سب سے بڑی نص ہے پاک پیغمبر کی. فرمایا اے میرے حسین انت سید، تو سردار ہے، وابن السید اور سردار کا بیٹا ہے، و ابو السادات اور سرداروں کا باپ ہے. فرمایا انت حجت، تو خود حجت خدا ہے، وابن الحجت اور حجت خدا کا بیٹا ہے، و ابو الحجج اور حجتوں کا باپ ہے. اور پھر واضح ترین نص ہے انت امام، آپ امام ہیں، وابن الامام اور امام کا بیٹا ہے، و ابو الائمہ اور ائمہ کے باپ ہیں. اور فرمایا پہلی چیز وجعل الذریۃ فی صلب الحسین، اور پھر فرمایا دوسری چیز وجعل الشفاء فی تربۃ الحسین. اللہ نے جو کہیں کا علاج کا نہ ہو، لا علاج ہو، اس کے علاج، اس کے مرض کا علاج ہے خاک کربلا. خاک کربلا. بہت بڑے عالم دین مرجع تقلید گزرے ہیں آغا بروجردی. وہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ طالب علمی میں تھا اور حوزہ علمیہ نجف میں پڑھتا تھا، تو میری آنکھوں کی بینائی رفتہ رفتہ جانے لگی، اور میں نے ایک دن بارگاہ امامت میں توسل کیا کہ مولا آپ کے دروازے سے بڑا تو کوئی دروازہ نہیں ہے،
کوئی بڑا دروازہ نہیں. جیسا کہ 8ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ کلنا باب النجاح ولکن باب الحسین اوسع. کلنا سفینۃ النجاح ولکن سفینۃ الحسین اسرع. فرمایا کلنا باب النجات، ہم سارے کے سارے امام نجات کے دروازے ہیں، جو اس دروازے سے داخل ہو جائے اسے نجات مل جاتی ہے. ولیکن باب الحسین اوسع، لیکن ہمارے جد حسین کا جو نجات کا دروازہ ہے وہ بہت وسیع بنایا ہے. اللہ نے اس بہت وسیع بنایا ہے. سال میں کتنے ایسے ہیں کہ جو مکتب اہل بیت میں داخل ہوتے ہیں، اور اسی محرم حسین ابن علی کے صدقے بھی، انہی تعلیمات کے صدقے بھی. فرمایا کلنا سفینۃ النجاح، ہم سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں. ولیکن سفینۃ الحسین اسرع، لیکن ہمارے جد حسین کی کشتی اللہ نے سب سے تیز رفتار بنائی ہے. بڑے جلدی انسان اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے. فرمایا وجعل الشفاء فی تربۃ الحسین، اللہ نے شفا رکھی ہے تربت حسین میں. چند احادیث کا سہارا، اور پھر فرمایا ہنکو اولادکم بتربت الحسین. جب اللہ آپ کو اولاد دے نا، اپنی اولاد کو میڈیکل سٹور کی بنی ہوئی گھٹی نہ پلاؤ، اس لیے کہ آپ کا تعلق کسی اور مکتب سے نہیں ہے، ان کے مکتب سے ہے کہ جن کے قدموں کی خاک میں اللہ نے شفا رکھی. فرمایا ہنکو اولادکم بتربت الحسین، اپنی اولاد کو تربت حسین کی گھٹی دو. آب زمزم ملاؤ، فرات کا پانی ملاؤ، شہد ملائیے اور اس سے گھٹی بنا کر انہیں دیجئے. جب معصوم سے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے، فرمایا جب اللہ آپ کو اولاد دے، ہنکو اولادکم بتربت الحسین، اور ان کو تربت حسین کی گھٹی پلاؤ اس لیے کہ جب اللہ نے تمہیں دیا ہے تو پہلے دن سے ہی اس کے دل میں محبت حسین کو ڈال دو، محبت حسین کو ڈال دو. اسی لیے فرمایا ان اللہ تعالی، اللہ پروردگار عالم، کہ ان اللہ تعالی جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے پر خیر نازل کرے، کسی بندے پر خیر نازل کرے، جعل فی قلبہ محبت الحسین و محبت زیارت الحسین. اللہ جب کسی بندے پر رحم کرنا چاہتا ہے اور اس بندے پر نیکی کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں محبت حسین پیدا کرتا ہے اور محبت زیارت حسین کو پیدا کرتا ہے، زیارت حسین کی محبت کو پیدا کر دے. بس اس روایت کو کمپلیٹ کر کے آپ کی زحمت کو تمام. ایک شخص امام علی النقی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر کہتا ہے مولا میں لا علاج ہوں، مجھے دعا دیجئے تاکہ اللہ مجھے شفا دے. حضرت نے فرمایا جاؤ اور تربت حسینی کو پانی میں ملا کر پی لو. سنیے معرفت کی بات ہے. کہنے لگا مولا یہ تو میں کر چکا ہوں، تربت حسین کو پانی میں ڈال کر میں پی چکا ہوں، اللہ نے مجھے شفا نہیں دی. حضرت نے اس کی سرزنش کی اور اسے ڈانٹ کر کہا. حضرت نے فرمایا یہ مت کہو کہ میں نے تربت حسین کو لیا ہے اور اللہ نے مجھے شفا نہیں دی ہے. فرمایا اللہ کے کلام میں کبھی کذب کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور معصوم نے جو فرمایا ہے معصوم اپنی طرف سے نہیں کہتے. جعل الشفاء فی تربت الحسین، کہ اللہ نے تربت حسین میں شفا رکھی ہے. کہا یا تو وہ تربت حسین نہیں تھی، یا تم نے اس کو اس احترام سے لیا نہیں ہے. کہنے لگا مولا میں نے لیا. چنانچہ حضرت اندر حجرے میں تشریف لے گئے، وہاں سے خالص خاک شفا لائے. کہا اسے پانی میں مکس کر کے پیو. جیسے ہی مکس کیا پیا اور جیسے حلق سے اترا، کہتا ہے یا ابن رسول اللہ میں اپنے وجود میں شفا کے آثار پا رہا. پھر خود اس نے پوچھا یا ابن رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے بھی میں نے خاک شفا پی اب بھی پیے؟
پہلے شفا نہیں ملی، اب کیوں مل گئی؟ حضرت نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ خاک کربلا کو رکھنے کے بھی کچھ آداب ہیں، خاک کربلا کو رکھنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اس خاک کربلا کے ساتھ چونکہ تمہارے نجس ہاتھ لگ گئے تھے اور اس سے اس کے شفا کا اثر ختم ہو گیا، اور جو ہمارے پاس خاک شفا ہے وہ ان یطہرکم تطہیرا سے دھلے ہوئے ہاتھوں کے پاس ہے۔ نہ صرف شفا جاتی نہیں ہے بلکہ شفا میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں میں عرض کروں گا اے میرے دوستو، عزیزو، بزرگوں، کہ جس خاک شفا کو اگر نجس ہاتھ مس کر جائے وہ بے اثر ہو جاتی ہے، اور جس منبر رسول پر کوئی نجاست آ کر بیٹھ جائے اس دین میں اثر کہاں رہ جاتا ہے؟ اس دین میں اثر کیسے رہتا ہے؟ اس لیے شاعر نے 6 جملے کہے۔ شاعر کہتا ہے دین خالق کو مر کے دیا سہارا کس نے، دین خالق کو مر کر دیا سہارا کس نے، دے کے سر کیا ظلمت کا کنارہ کس نے، دے کے سر کیا ظلمت کا کنارہ کس نے، موت تو مارتی ہے موت کو مارا کس نے، موت تو مارتی ہے موت کو مارا کس نے، کہاں موت رہ گئی فنا تک یہ بقا تک پہنچا، موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا۔ موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا۔ بس حدیث کا آخری حصہ اور اب کے مسائل، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جعل الشفاء فی تربت الحسین وجعل الاجابت تحت قبۃ الحسین۔ جو حسین مظلوم کے روضے کے نیچے دعا مانگے نا، اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب کرے، اور کربلا جائیے، اللہ آپ کو کربلا میں عشرہ منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میرے بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ بس آج چاند رات ہے، آپ کے آنے کا انداز بتا رہا ہے کہ آج کوئی خاص مقصد لے کے آئے ہیں۔ یہ مفاتیح الجنان میں دعا موجود ہے کہ جب بھی کسی مہینے کا چاند نظر آئے نا تو معصومین نے دعا تعلیم فرمائی کہ چاند کو دیکھ کر وہ دعا پڑھی جائے۔ چنانچہ اس کے الفاظ سنیں گے کیا ہیں؟ انسان دعا کرتا ہے اے میرے اللہ، یہ جو میں نے چاند دیکھا ہے نا، اس کو میرے لیے اور میری اولاد اور میرے خاندان کے لیے امن اور سکون کا چاند قرار فرما۔ مجھے یہ بتائیے کہ جس حسین مظلوم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، کیا خود دعا نہ مانگی ہوگی؟ آپ کے سامنے علی اکبر بھی ہوں گے، 6 مہینے کا علی اصغر بھی ہوگا، 34 سال کا ابو الفضل عباس بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، اور 4 سال کی بچی سکینہ بھی۔ کیا حضرت نے بنظر امامت سب کو نہیں دیکھا ہوگا؟ گویا بنظر امامت یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے چاند، ابھی تیری 10 منزلیں پوری نہیں ہوں گی، ابھی تو میرے سکینہ کے کان سلامت ہیں، ابھی میرے اکبر کی چھاتی سلامت ہے، ابھی میرے اصغر کا گلا سلامت ہے، ابھی 10 منزلیں نہیں پوری ہوں گی کہ 10 گھنٹے میں 72 لاشا اٹھ جائے گا۔ بس اتنی گزارش کروں گا دوستو، ان ایام عزا میں اپنی وہ کیفیت بنائیے اپنی اور اپنے گھر کی، تاکہ یہ پتا چلے کہ اس بندے کا کوئی نقصان ہوا ہے، اس بندے کا کوئی نقصان ہوا ہے، اپنی کیفیت اور اپنی حالت سے۔ اور 8ویں امام ایک دن مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے نا، پا برہنا، اور مدینے کے دکاندار جمع ہو گئے، کہنے لگے یا ابن رسول اللہ، آپ اور پا برہنا؟
حضرت نے کچھ کہا نہیں، چاند کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھتے ہو وہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ عرب کہتے تھے ہم نے محرم کے چاند کو کبھی آسمان پہ نہیں دیکھا تھا۔ صحابہ کے آل محمد کے گھر سے رونے کی آوازیں اتنی آتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے۔ چنانچہ بڑے اہتمام سے 8ویں امام عزاداری سید الشہداء کا اہتمام کرتے، اور یہ آپ نے جو چٹائیاں بچھائی ہیں نا، یہ دریاں جب مجلس بپا کرتے تھے نا، اور حضرت اپنے ہاتھوں سے دریاں بچھاتے تھے، اور بعض اوقات صحابہ کرام اور جتنے غلام تھے وہ کہتے مولا آپ یہ کام ہمیں کیوں نہیں تعلیم فرماتے، آپ خود کیوں کرتے ہیں؟ حضرت بیٹھ کے روتے اور رو کر کہتے ایک جملہ، تمہیں نہیں معلوم کہ ان صفوں پر کس کس نے آ کر بیٹھنا ہے، کس کس نے آ کر بیٹھنا ہے۔ اور دیوال خدائی آئے اور اس کے لیے حضرت نے ممبر سجایا اور خود نیچے بیٹھ گئے، کہا دیبل میرے جد کی شان میں کوئی مرثیہ پڑھو نا۔ اور دیبل کانپ رہا ہے، کہتا ہے مولا میں ممبر پر اور آپ فرش عزا پر۔ حضرت نے کہا اے دیبل تو پڑھ، اس لیے کہ یہاں میری دادی فاطمہ الزہرا نے بھی آ کر بیٹھنا ہے، لے حرمت جدی فاطمہ الزہرا، میں اپنی دادی زہرا کی حرمت کے واسطے میں تیرے پیروں میں بیٹھوں گا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو یہ عربوں کا دستور ہے، جب کسی کے ہاں کوئی میت ہو جاتا ہے نا، جب کسی کو کوئی فیضہ فاتحہ خانی کے لیے آتا ہے نا، تو اس کا باپ مردوں کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ماں عورتوں کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جب سے کربلا کا غریب کربلا میں شہید ہوا ہے نا، تب سے پوری کائنات میں جہاں مجلس حسین وبا ہوتی ہے نا، وہاں پرسہ لینے کے لیے مردوں کے دروازے پہ میرا دادا علی کھڑا ہوتا ہے، اور عورتوں کے دروازے پر ہماری دادی فاطمہ الزہرا کھڑی ہوتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ بڑی کریمہ ہے یہ بی بی، اپنی اپنی حاجات کو ذہن میں رکھی، میں مصائب تھوڑے لمبے پڑھوں گا اس لیے کہ یہ ایام مصائب کے ہیں، مصیبت کے ایام کے ہیں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سید سجاد نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اپنے بابا کو زین سے اترتے ہوئے، لیکن جب عزادار گریہ کرتے ہیں نا، گریہ کرتے ہیں، چونکہ مدینہ سے واپسی اور رخصتی کا مصائب میں پڑھوں گا۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے عروہ غفاری، اور 95 یا 97 برس عمر ہے، اور جب 28 رجب کو حسین کا قافلہ چلنے لگا نا، پتہ نہیں اس گھرانے کو آدھی رات سے کیوں محبت تھی۔ زہرا کا جنازہ اٹھا تو آدھی رات، حسین نے مدینہ چھوڑا نا تو آدھی رات کو۔ عروہ غفاری ہے، میں گزارش کروں گا کہ چند لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنا ذہن کربلا لے چلو۔ میرا یقین ہے اگر آج بھی اپنا کربلا سے توسل کریں گے نا تو آپ رات سوئیں گے نا تو بستر پہ بھی علی کی بیٹی کے بین کی آواز آپ کو سنائی دے گی، یقیناً سنائی دے گی۔ عروہ غفاری 95 یا 97 برس کی عمر ہے اور کانوں سے بہرا ہو چکا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، اور اتنا بہرا ہے روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ لا یسمع صوت الرعد، بجلی کڑکنے کی آواز نہیں سن سکتا تھا، بادل گرجنے کی آواز بھی نہیں سن سکتا تھا، اور جب آدھی رات کا وقت ہوا نا اپنی بیوی کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے میں بدبخت تو بادل گرجنے کی آواز بھی نہیں سن سکتا، ذرا مجھے یہ بتا کسی بیوی کے بلند بلند بین کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں؟ اس کی بیوی نے کہا کہ آج ماتم کی رات ہے، اس لیے کہ آج حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، اور حسین کی بہنیں زینب و کلثوم گریہ کر رہی ہیں بآواز بلند، اور میرا یہ یقین ہے کہ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں نا، آپ تو مجلس ختم ہوگی گھروں کو چلے جائیں گے، پھر کل واپس آئیں گے، گویا 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ آئیں گے، اور میرا یقین ہے کہ جو مسافر شام سے آئی ہے نا بی بی، میرا یقین ہے کہ وہ جائے گی نہیں، وہ مسلسل 10 راتیں رکے گی، اور خود نہیں، میرا ایمان ہے کہ اپنی ماں زہرا کو بھی بقی سے ساتھ لائے گی،
اور اپنی ماں کی انگلی پکڑ کے نا ہر جگہ پر جا کر نشاندہی کرے گی اور یہ کہے گی اے میری ماں زہرا اس مقام پر تیرے بیٹے کا عزادار بیٹھ کر ماتم کر رہا تھا، گریہ کر رہا تھا۔ اور میں کہوں گا کہ پھر اپنے ماں سے سوال کرے گی اے میری ماما، اے میری ماں زہرا، یہ جو گریہ کر رہے ہیں انہوں نے تو میرے بھائی حسین کو ذبح ہوتے تو نہیں دیکھا، انہوں نے اکبر کی چھاتی میں برچھی لگتی ہوئی تو نہیں دیکھا ہے، انہوں نے عباس کے کٹے ہوئے شانے تو نہیں دیکھے ہیں، پھر بہن کیوں کر رہے ہیں؟ بی بی فرمائیں گی میرا بیٹا یہ تیرے بھائی حسین کو گریہ کر رہے ہیں، کہا اگر انہیں رونے کی اجازت ہے اور رونے پر پابندی نہیں ہے تو میرے سر پر جو زخم ہے آج تک ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ پورے سفر میں جب زینب رونا چاہتی تھی کہیں سے دادیانے آتے کہیں سے پتھر آتے۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک روایت بی بی ام سلمہ کی کہ حضرت نے کہا نا بہن زینب مجھے ولید نے دربار بلایا ہے، اور جب بیعت لی نا بیعت کا مطالبہ کیا اور حضرت عباس نے اپنے جو لشکر تھا نا اپنے ساتھ، جب مولا حسین نے باواز بلند اللہ اکبر کہا عباس پہنچے اور اپنے حسین کو اپنے سائے میں گھر لائے، اور بہن زینب اپنے دروازے کی بالکل اوٹ میں کھڑی انتظار کر رہی تھی، اتنی کھڑی ہوئی علی کی بیٹی کی روایت بتاتی ہے کہ پاؤں میں ورم پڑ گئے، گھر گئے۔ اس کے بعد 28 رجب کی ساری رات حسین نے جاگ کر گزاری ہے، پہلے بھی جاگ کر گزارتے تھے لیکن اس رات کی روش بدل گئی تھی۔ پہلے حصہ نانا رسول اللہ کی قبر پہ گئے اور ایک مرتبہ کہتے ہیں اے نانا ذرا قبر سے باہر آ کر تو دیکھیے، آپ کے بیٹے حسین کو کوئی مدینہ میں رہنے نہیں دیتا۔ کہتے چند لمحے آنکھ لگ گئی، خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، فرماتے میرا بیٹا اخرج الی العراق، عراق کی طرف چلے جائیے، اور وہاں سے ہٹ کر جنت البقیع میں ماں زہرا کی قبر پہ آئے۔ بس آخری جملے ہیں میرے، اور روایت بتاتی ہے کہ جب نانا کی قبر کی طرف جا رہے تھے نا تو بڑے تھم تھم کے وقار سے جا رہے تھے، لیکن جب ماں زہرا کی قبر کی طرف آئے نا ایسے دوڑ کر آئے، قدم تیز تیز چل کے آئے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں آتا ہے، اور ماں زہرا کی قبر پہ آئے، اور روایت بتاتی ہے کہ حضرت نے اپنی ماں کے پہلو میں لیٹ کرنا ایک ہاتھ ماں کی قبر پہ رکھ کر کہا اے میری ماں زہرا تیرے بیٹے حسین کو کوئی مدینہ میں رہنے نہیں دیتا، ٹھیک ہے تیرا بیٹا حسن بڑا مظلوم ہے، ان کے جنازے پہ تیر لگے، جنازہ پلٹا واپس، لیکن ہے تو تیرے پہلو میں، لیکن تیرا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، لیکن یہ پھر کبھی واپس مدینہ نہیں پلٹے گا، یقیناً آواز آئے گی ہوگی اے میرا بیٹا حسین تو اکیلا مدینہ نہیں چھوڑے گا، تیرے ساتھ میں زہرا بھی منزل منزل سفر کروں گی۔ آخری جملہ، اور یہیں سے بی بی ام سلمہ آئیں اور کہا بیٹا کیوں گریہ کر رہا ہے؟ کہا ہے میری پالنے والی ماں ام سلمہ۔ کہا بیٹا کہاں کا سفر کیا ہے؟ کہا ماں مجھے نانا نے عراق کو کہا ہے۔ کہا بیٹا ہر طرف چلے جانا لیکن عراق نہ جانا، عراق نہ جانا، مجھے آپ کے نانا نے بتایا ہے کہ عراق آپ کی جائے مقتل ہے۔ چنانچہ فرمایا میرا بیٹا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل۔ فرمایا اما ام سلمہ آپ کو یہی مدینہ رہنا ہے۔ کہا پھر مجھے وہ شرف نہیں ہے؟ آپ کے نانا کی میں نے خود اپنے منہ سے روایت سنی ہے کہ جو میرے بیٹے حسین کی کربلا میں زیارت کرے گا اسے اللہ 70 مقبول حج کا ثواب دے گا۔ کہا اے میری ماں آپ کو یہیں رہنا ہے؟ کہا پھر میں کیسے وہ ثواب حاصل کروں؟ بس روایت تمام ہے۔ کہا آپ یہیں پر رہے، اگر چاہیں تو میں یہیں سے کربلا کی زیارت کروا دوں آپ کو۔
चनाचे हजरत ने अपने हाथ को इशारा दिया, क्या देखा? सरजमीन करबला बुलंद हुई है। क्या देखा है कि एक कड़ियल जवान है जिसके सीने में बर्छी का बाल टूटा हुआ है और जमीन पर एड़ियां रगड़ रहा है। बीबी उम्मे सलमा ने मातम किया, कहा बेटा ये क्या मुझे करबला दिखा रहा है? फिर दूसरी मर्तबा इशारा किया, क्या दिखाया? एक नौजवान है कि जिसके दोनों शाने कलम हो गए हैं और उसकी आंखों में तीर लगा हुआ है, सर में गुर्ज लगा हुआ है। फिर हाथ बदला और फिर जब इशारा किया, कहा माँ उम्मे सलमा आप देखिए, कहा एक नौजवान है जो जीन से जमीन पर आया तो ऐसे उसका जिस्म मुंतशिर हो गया है कि कोई मुसाफिर गरीब है, कोई टुकड़ा कहीं से उठाता है, कोई टुकड़ा कहीं से। और आखिरी मर्तबा जब इशारा किया ना, और एक 6 महीने का बच्चा किसी गरीब ने उठाया है और 6 महीने का बच्चा उठा कर कहता है हल्ली शुरबतुन मिनल माँ, क्या मुझे पानी का एक घूंट मिलेगा? जब ये मंजर देखा, कहा हुसैन इसका मंजर से हटाइए, अरे मैं नहीं देख सकती। आखिरी मंजिल पर क्या आया कि कहा एक बूढ़ा है जिसका पूरा बदन खून में लथपथ है। जब वो एक जीन से जमीन पे ढलता है तो जमीन पर नहीं आया, नेज़ों की जीन पे आया। ये देखना था, उम्मे सलमा बेहोश हो गई और जब होश में लाया, कहा बेटा ये कौन सी करबला दिखा दी है? कहा ये मेरी मकतल है। और कहा वो जो जिसकी छाती में बर्छी का फल था ना, वो हम शक्ल पैगंबर अली अकबर है। और 6 महीने का बच्चा मैंने जो उठाया है वो अली असगर है। और कहा जिसके शाने कलम होंगे ना वो अबुल फजल अब्बास है। और जब कहा ना वो आखिर में जब बूढ़ा था ना जिसके पूरे कपड़े खून में लथपथ थे, अरे वो तेरी ज़हरा का गरीब मुसाफिर हुसैन। और उम्मे सलमा बेहोश हो गई। फिर आखिरी जुमला मैं कहूंगा, बीबी उम्मे सलमा आपने अभी देखा नहीं है, सिर्फ हुसैन ने दिखाया है और बेहोश हो गई है। लेकिन हाय मजलूम करबला, आयो ज़ैनब कुबरा तुझे सलाम, जो 70 कदम पे खड़े होकर देखती रही। ऐ उमर साद तंजुर व युक्तलु अबी अब्दुल्ला, तू देख रहा है और मेरा भाई हुसैन ज़िबा हो रहा। मातमे हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।